بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، گھریلو زندگی، خاندانی زندگی یہ معاشرے کی بنیاد ہے۔ ہمارے دین نے اس کا تحفظ کیا ہے۔ ترغیب دی ہے گھریلو زندگی کی، حوصلہ افزائی کی ہے خاندانی زندگی کی، نکاح کی حوصلہ افزائی ہے۔ تعلیم اور ترغیب ہے کہ جس قدر جلدی ہو اور بچے اور بچی شادی کے قابل ہوں، ان کا بندھن باندھ دو، حوصلہ افزائی ہے۔ اور اس کی تاخیر کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ تو دین گھریلو زندگی کی، خاندانی زندگی کا تحفظ بھی کرتا ہے، ترغیب بھی دیتا ہے۔ مغربی تہذیب میں اور مغربی نظام تعلیم میں گھریلو زندگی، خاندانی زندگی کوئی خانہ نہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی تعمیر، اس کی کامیابی کے لیے کوئی رہنمائی ہو۔ مغربی تہذیب اس خوبی سے خالی ہے۔ اس لیے آج پوری مغربی تہذیب گھریلو زندگی کے لحاظ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ان کے ہاں بعض آبادیاں ایسی بھی ہیں کہ 70% پتہ کوئی نہیں کہ ان کا باپ کون ہے، ان کی ماں کون ہے۔ ہر دوسری تیسری عورت کو طلاق ہے۔ لیکن مغربی تہذیب اب مغرب میں نہ رہی، کیونکہ رابطے آسان ہو گئے، اسفار آسان ہو گئے، ذرائع ابلاغ کی کثرت ہو گئی۔ تو اس تہذیب نے مسلمان معاشرے کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ کہ اب گھریلو زندگی کا حسن اور اس کی آبادی اور اس کا سکون مسلمان معاشرے سے بھی جاتا چلا جا رہا۔ مغربی تہذیب میں تو یہ ہے ہی نہیں، اس کے نظام تعلیم و تربیت میں بھی اس کا کوئی خانہ نہیں ہے کہ وہ گھریلو زندگی کا تحفظ کرے، خاندانی زندگی کی اہمیت جانے۔ وہاں تو ٹوٹ پھوٹ ہے۔ لیکن اسلام گھریلو زندگی کو اہمیت دیتا ہے، اس کا تحفظ بھی کرتا ہے، اور قدم قدم پہ اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اسلامی معاشرے کی وہ پہلی اکائی ہے، وہ پہلی بنیاد ہے کہ اگر صحیح ہوئی تو ایک اچھے معاشرے کی عمارت اس پہ کھڑی کی جا سکتی۔
اگر یہی اپنی جگہ پہ نہ رہا، یہ بنیادی نہ رہی، تو ایک اچھا معاشرہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا. ایک اچھی سوسائٹی، اسلامی معاشرت، اسلامی تربیت، وہ ماحول نہیں بنایا جا سکتا. اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، قدم قدم پہ اس کی کامیابی کے لیے رہنمائی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے گھر خوشیوں سے اور باہمی اعتماد سے اور باہمی محبتوں سے آباد رہیں. الرجال قوامون، بتا دیا کہ شوہر غریب ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ اس زندگی کے سفر کا امیر ہے. امیر وہی ہے. اس گھریلو زندگی کا ذمہ داری اسی کے کندھوں پہ ہے. امیر وہی ہے. ذمہ دار وہی ہے. الرجال قوامون، ذمہ دار کے لیے عزت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر گھر کی رفیقہ حیات اس کی عزت بڑھاتی رہے گی تو گھر میں اس کی بات کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی، اور گھر میں اگر اس کی عزت گھٹاتی رہے گی اس کی بات اور اس کی نصیحت کی اہمیت ختم ہوتی چلی جائے گی. جہاں مرد کی یہ خوبی بتائی ہے کہ وہ خوش مزاج ہو، تو وہاں عورت کی یہ خوبی بتائی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت شعار ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو آپ کے چہرے پہ خوشی ہوتی تھی، خوش مزاج تھے. خوش مزاج ہونا یہ مرد کی خوبی ہے. اور پھر یہ خوش مزاجی اس کی زبان پر بھی ہے، اس لیے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دلوں کی محبت بڑھاتی بھی ہے گھٹاتی بھی ہے. اگر گھر والی ہمیشہ اس سے مطالبہ ہی کرتی رہے گی، شکوی ہی کرتی رہے گی، تو جو اس کے دل میں محبت ہے وہ جاتی رہے گی. اور جب یہ اسے عزت کا اس کی عزت بڑھائے گا اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھے گا اور ہمیشہ اس سے خوش مزاجی سے پیش آئے گا تو اس کے دل کی محبت بڑھتی چلی جائے گی. زبان کے بول دلوں کی محبت بڑھاتے بھی ہیں ختم بھی کر دیتے. اگر یہ اپنے شوہر کا رتبہ کم کر دے گی اور اس کی خامیاں نکالے گی، عیب تلاش کرے گی، کمزوریاں دیکھے گی، اس کا دل اس کی محبت سے خالی ہو جائے گا. اس کے یہ بول اسے اس کی محبت سے محروم کر دیں. اور یہی زبان میں یہ طاقت ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت فرمائی فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اس کی زبان میں یہ صلاحیت ہے کہ اجنبی آدمی بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کی زبان میں اتنی کشش ہے، اجنبی آدمی بھی اس کی باتوں سے متاثر ہو جائے، اس سے طمع کرنے لگ جائے. تو اگر اسی زبان کی طاقت کو اگر اپنی میاں کے لیے خرچ کرے تو یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کا. لوگ پوچھتے نا وظیفہ کوئی بتائیں، میاں بیوی میں محبت آ جائے. تو یہ تاثیر قرآن نے بتائی ہے کہ عورت کی الفاظ میں، اس کے کلام میں اتنی کشش ہے کہ اجنبی آدمی بھی وہ سن لے تو وہ بھی اس کے اندر طمع کرنے لگے، اس کی طرف کشش رکھنے لگ جائے. تو یہی میٹھے بول اور مٹھاس بھری باتیں، محبت بھرا انداز اگر یہ حلال رشتے کے درمیان ہو تو دونوں کے دلوں میں محبتیں پروان چڑھیں گی. لیکن اگر غرور آ گیا اور ضد آ گئی کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تمہارے اندر تو یہ ہے ہی نہیں، یہ غرور ہے کہ اپنی بڑائی دوسری کی حقارت. ضد میں نہیں ماننا، میں نے نہیں ماننا، اس سے تو ہنستا بستا گھر بھی خراب ہو جائے گا. اور اس کے بالمقابل تواضع، تواضع، متواضع رہنا، مٹا کے رکھنا، اپنے آپ کو مٹا کے رکھنا، اطاعت اور ماننا اور زبان کے میٹھے بول، یہ دلوں کی محبت کو بڑھا دیتے ہیں. اور میرے عزیزو، جب یہ محبتیں بڑھتی ہیں پھر کوئی بھی خامیوں سے خالی نہیں، لیکن یہ محبتیں ان خامیوں کو بھی خوبیاں بنا دیتی. لیکن جب یہ محبتیں پتلی ہو جائیں تو عیب موٹے ہو جایا کرتے. جب یہ محبتیں پتلی ہو جائیں تو عیب موٹے ہو جاتے. اور جب دلوں میں محبت آ جائے تو عیب عیب نہیں رہتے، وہ بھی خوبیاں بن جاتی ہیں، وہ بھی خوبیاں بن جاتی. ورنہ خوبیاں بھی عیب بن جاتی. میاں بیوی میں، گھر میں اعتماد کی کمی تھی، شوہر صبر کر رہا تھا، بیچاری عورت کمزور تھی. تو ایک دن جب شوہر گھر میں آئے کہنے لگے تم بہت بزرگ بنے پھرتے ہو. بزرگ تو آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کے صحن میں پرندوں کی طرح اڑ رہے تھے. کیا کمال کی بزرگی ہے. کہا وہ میں ہی تو تھا، کہاں اس لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو جب دل محبت سے خالی ہو جائیں تو خوبیاں بھی عیب بن جاتی. اور جب محبت بڑھیا ہو تو عیب عیب نہیں رہتے، وہ بھی خوبیاں لگنے لگتی. تو زبان کے بول
یہ محبت بڑھاتی بھی ہیں، ختم بھی کر دیتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی ہوئی تو اپنی اہلیہ سے پہلی رات کہنے لگے تم بھی اجنبی، میں تمہارے لیے اجنبی، بس ایسا کریں گے کہ میں غصے میں آؤں تو مجھے خوش کر دینا، اور تم غصے میں آؤ تو ہم تمہیں خوش کر دیں گے۔ دونوں ایک ساتھ غصے میں نہیں آئیں گے، ایک دوسرے کو خوش کر دیں گے۔ اللہ کی شان، زندگی گزرتی چلی گئی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اہلیہ کہنے لگی آپ کے ساتھ زندگی میں ایسا سکون ملا کہ میں نے طے کر لیا کہ جنت میں بھی آپ ہی سے نکاح ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کا جو آخری شوہر ہوگا جنت میں وہ بیوی اسی کے ساتھ ہوگی۔ تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کا انتقال بھی ہو گیا تو میں ایسی ہی رہوں گی تاکہ جنت میں بھی آپ ہی کے ساتھ رہنا ہو۔ ایسی خوشی کی زندگی، ایسا سکون بھرا رشتہ، ازواجا لتسکنوا الیہا۔ مغربی نظام میں اور مغربی تہذیب میں اس رشتے کا یہ تصور موجود ہی نہیں ہے کہ شوہر بیوی کے پہلو میں سکون پائے اور بیوی شوہر کے پہلو میں سکون پائے۔ اس نظام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ جب یہ جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں تو محبت میں ایک دوسرے سے سکون پا رہے ہیں، محبت کی مٹھاس میں ایک دوسرے سے سکون لے رہے ہیں۔ اور جب بڑھاپا آیا تو یہ محبت شفقت میں بدل جاتی ہے، یہ محبت شفقت میں بدل جاتی ہے کہ ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت، اس کا یہ رشتہ محض جذباتی نہیں ہے، یہ جذبات کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ اللہ کے حکموں کے تحت ہے کہ اگرچہ بڑھاپے میں وہ محبت تو نہ رہی لیکن اس رشتے کی خوبصورتی نہیں ختم ہوئی۔ اب یہ اس پہ رحم کر رہا، وہ اس پہ رحم کر رہی، وہ اس کا رعایت رکھتی، یہ اس کی رعایت رکھتا۔ یہ ایسی خوبصورت زندگی ہے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ۔ لیکن میرے عزیزو، آیتوں کے میں عرض کر رہا ہوں کہ مغربی تہذیب اور مغربی نظام اس سے ہر گھر متاثر، مواصلات، رابطے کی شکلیں، ذرائع ابلاغ، رابطے کے آلات اب دیہات کی بچی کے پاس بھی ہے، دیہات کے گھر میں بھی موجود ہے۔ وہ اس سے وہ مغربی زندگی کا ماحول دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ زندگی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ازواجی رشتے کے بندھن بہت کمزور ہو گئے، بہت کمزور، کچے دھاگے کی طرح، بس کچے دھاگے کی طرح، ذرا کچھ ہوا ٹوٹ گیا، کچے دھاگے کی طرح۔ پہلے مسلمان بچی جب اپنے گھر سے آتی
تو اس کے تصور میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ اب میرا جینا مرنا اسی گھر کے اندر ہے. اور جب کوئی شوہر کسی بچی کو قبول کرتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اب فاطمہ تمہاری ہی ہے، فاطمہ تمہاری ہی ہے. سبق دیا کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ رہی ہے، اپنا رشتہ چھوڑ رہی ہے، اپنے ماں باپ چھوڑ رہی ہے، اپنی ساری زندگی کی خاندان کی وہ رونق چھوڑ رہی ہے. اب تم نے اس کی قدر کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور وہ سارے رشتوں کی تم نے اپنی ذات سے اس کا بدلہ دینا ہے کہ عائشہ فاطمہ اب تمہاری ہی ہے. تو شوہر اس انداز سے قبول کیا کرتے تھے، اس انداز سے قبول کیا کرتے، اور بچی اس انداز سے اپنے گھر چھوڑا کرتی تھی. یہ اسلامی تعلیمات تھی، اسلامی تعلیمات تھی. اور پھر گھروں میں اونچ نیچ ہوتی ہے اور ہوگی، اس دنیا کا حصہ ہے. لیکن کبھی شوہر بیوی کا حوصلہ بڑھاتا اور کبھی بیوی شوہر کا حوصلہ بڑھاتا. وہ اس کے غم میں شریک ہوتی، یہ اس کے غم میں شریک ہوتا، یہ اس کی خوشی میں شریک ہوتا، وہ اس کی خوشی میں شریک ہوتی. یہ خوبصورت زندگی تھی. پھر اس رشتے میں انتہا درجے کا اعتماد ہوتا تھا. بچی اپنے شوہر میں کوئی کمزوری دیکھتی تو مجال ہے اس کا تذکرہ کہیں اور کرتی. اب تو بسا اوقات ماں جو ہے نا اپنی بیٹی کے ریموٹ کنٹرول ہوتی ہے، ریموٹ کنٹرول. تو ایسی مائیں اپنی بچیوں کا گھر خراب کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی بات بھی اس سے پوچھنا، چھوٹی چھوٹی بات بھی اس گھر کی خبر لیتے رہنا، ریموٹ کنٹرول. تو بچیاں جب کسی گھر میں جاتی تو اس شوہر میں کوئی کمی دیکھ بھی لیتی تو اپنے سینے میں دبا کے رکھتی، چھپا کے رکھتی. کہیں اس کا تذکرہ نہیں. اب تو اس کے چرچے سہیلیوں میں، دوستوں میں، سارے خاندان میں. پھر ان گھروں میں اعتماد کی زندگی کیسے رہے گی؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. جیسے لباس ہے نا، یہ عورت بھی تمہارے لیے لباس ہے، یہ مرد بھی عورت کے لیے لباس ہے. اور لباس کی خوبی ہے کہ جسم میں کوئی خامی ہو تو اسے چھپا لے. مرد وہ مرد ہے جو اپنی عورت کی خامیاں پہ پردہ ڈال دے. عورت وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی کمزوریوں پہ پردہ ڈال دے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. پردہ ڈال. اور لباس کی شان ہے کہ اس سے آدمی کی خوبصورتی بڑھتی ہے، زینت بڑھتی ہے. تو ازواجی رشتے کے بعد ان کی باہمی اعتماد کی زندگی، ان کی باہمی سکون کی زندگی، ان کی باہمی محبت کی زندگی، یہ دوسروں کے لیے قابل رشک بن جائے. ان کی زندگیوں میں خوبصورتی اور رونق بڑھ جائے. پھر جب لباس آپ پہنے ہوتے ہیں اور کھانا سامنے آتا ہے تو آپ کپڑوں پہ رومال رکھ لیتے ہیں.
آستینیں اوپر کر لیتے ہیں. تو فرمایا میاں بیوی کا تعلق آپس میں لباس کے مانند ہے. ہمیشہ اس لباس کو بدگمانی کے داغ سے بچا کے رکھنا، بد اعتمادی کے داغ سے بچا کے رکھنا، بدگمانی کے داغ سے بچا کے رکھنا، بد اعتمادی کے داغ سے بچا رکھنا، ورنہ زندگی دونوں کی بڑی تلخ ہو جائے گی، تلخ ہو جائے گی. تو اعتماد کی زندگی ہو، محبت کی زندگی ہو، کمیاں کہاں نہیں ہوتی. کمیوں سے پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی ہر انسان میں کچھ کمزوریاں ہوں گی، انہی کمزوریوں میں اس رشتے نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا. بسا اوقات عورت سمجھدار ہوتی ہے، مرد اس درجے کا سمجھدار نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ذمہ دار گھر کا امیر مرد ہے. عورت اس کو وہی رتبہ دے، اس کی عزت میں کمی نہ آنے دے. ہاں بہت سلیقے سے اور اپنی عقل سے اسے مشورہ دیتی رہے، مشورہ اچھے انداز میں دیتی رہے. اگر اس نے دو چند مرتبہ مشورے پہ نہ بھی عمل کیا، ٹھوکر جب کھائیں گے تو وہ سمجھیں گے میری خیر خواہ یہی عورت ہے، یہی عورت ہے. پوری خیر خواہی کے ساتھ اس کے سامنے اپنا مشورہ رکھے، اپنی عقل اپنا سلیقہ رکھے، لیکن رتبہ اسی کو دے، اس لیے کہ ہمارے دین نے رتبہ اسی کو دیا، اسی کو رتبہ دیا. تو ہمارا دین گھر کی زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے، اعتماد بھرا دیکھنا چاہتا ہے، محبتوں بھرا دیکھنا چاہتا ہے، سکون والا دیکھنا چاہتا ہے. اور بدترین گناہ بتایا، بدترین گناہ بتایا جو میاں بیوی کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرے. یہ بدترین گناہ بتایا. اس کا کون ذریعہ بن رہا ہے؟ کون اس رشتے کو خراب کرنا چاہتا ہے؟ کون ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ کون بدگمانیاں ڈالنا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ بدترین گناہ ہے. شیطان کبھی کبھی اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پانی پہ اپنا تخت لگاتا ہے، تخت لگاتا ہے، اور پھر اپنے کرندوں سے کارگزاری سنتا ہے. آج کیا خدمات بجا لائی، تو بتانے والے اپنے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. وہ سب کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن ایک بتاتا ہے کہ میں نے آج میاں بیوی کے اندر جدائی کرا دی. اس کو وہ سینے سے لگا لیتا، کھڑا ہو کے اس کا استقبال کرتا ہے. تو نے کام کیا، تو نے کام کیا. اس لیے کہ جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے، اور جب گھر ٹوٹنے لگتے ہیں، اور جب خاندان ٹوٹنے لگتے ہیں، تو پورا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اس معاشرے کی اولاد کو، نئی نسل کو آوارگی سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس کو آوارگی سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ کام کیا آپ. تو اور اس رشتے کو، اس رشتے کا تحفظ، گھریلو زندگی کا تحفظ، اور جو ماں اور جو باپ اور جو خاندان کا فرد اس کی تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے آگے بڑھتا ہے، بہت بڑی نیکی کرتا ہے.
دلوں کو جوڑ دینا، دلوں کو ملا دینا، نماز، روزہ، صدقہ، فرما اس سے بھی بڑی عبادت، اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ نفلی نماز، نفلی روزے، نفلی صدقے، اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، روٹھے شوہر کو راضی کرنا یا روٹھی بیوی کو راضی کر لینا تہجد کی نماز سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جس طرح ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ، ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ اولاد کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلتا، اولاد کے لیے جنت کے دروازوں کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھے، اسی طرح عورت کے لیے بھی جنت کا دروازہ تبھی کھلتا ہے جب اس کا شوہر اس سے راضی رہتا ہے۔ جب اس کا شوہر اس سے راضی رہتا ہے۔ تو جیسے ماں باپ کے لیے، اولاد کے لیے ہے کہ جب تک ماں باپ راضی نہیں اللہ بھی راضی نہیں، اور جب تک جائز کاموں میں یہ اپنے شوہر کو راضی نہیں رکھتی اللہ بھی اس سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں ہوتا جائز کاموں میں۔ اس لیے کہ گھریلو زندگی، اس گھریلو زندگی کے لیے اس رشتے کا اور یہ احترام کے رشتے کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے دفتر میں کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، جیسے کارخانے میں کوئی ذمہ دار ہوتا ہے، تو جب نیچے والے اس کی بات مانیں گے تو وہاں کا نظام چلے گا نا۔ دفتر میں کوئی تو ذمہ دار ہوتا ہے نا، کارخانے میں کوئی تو ذمہ دار ہوتا ہے، فیکٹری میں کوئی تو ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب اس کی بات مانی جائے گی تو نظام چلے گا نا۔ ایسی گھر کے ذمہ دار اور امیر بھی اللہ نے مرد کے ذمہ لگایا ہے، اس لیے کہ نان نفقے کی ذمہ داری بھی اسی کی سے بڑھ ہے۔ عورت کی بنیادی ضروریات پورا کرنا بھی شوہر کے ذمہ ہے۔ تو پھر امیر بھی یہی ہے سفر کا، امیر بھی یہی ہے۔ تو گھریلو زندگی کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر میٹھے بول، اچھا انداز کلام، الفاظ کا اچھا چناؤ، اچھے میٹھے بول، یہ دلوں کی محبتوں کو بڑھاتے ہیں۔ کبھی کبھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کو نام سے نہیں پکارتے تھے، محبت سے کہتے تھے حمیرہ ٹھہرو ٹھہرو، جہاں تم لب لگا کے پانی پی رہی ہو نشان لگاؤ، ہم بھی وہیں سے لب لگا کے پانی پئیں گے۔ سبحان اللہ، یہ محبت کا انداز ہے۔ کہ جہاں آپ نے لب لگائے ہیں ہم بھی وہیں سے لب لگائیں گے۔ اس لیے کہ گھر کی یہ زندگی محبت کی ہوتی ہے تو اولاد کی تربیت ماں باپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے، ورنہ اماں ایک الگ کشتی میں ہے، ابا الگ کشتی میں ہے، اولاد کس کشتی میں جائیں گے؟ وہ تو اسی کھینچا تانی میں رہ کر ہی ختم ہو جائیں گے۔ ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ ناراض ہو، ان کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ برا منائیں، اولاد کہاں کھڑی ہو؟ اولاد کہاں کھڑی ہو؟ تو میرے عزیزو، صرف نفلی عبادت ہی دین نہیں ہے،
صرف وظائف ہی دین نہیں ہے، صرف تسبیحات ہی دین نہیں ہے، ان سے بھی زیادہ ضروری گھروں میں اچھی عادات اور اچھی اخلاق کی اہمیت ہے۔ ذکر و اذکار سے زیادہ، نفلی عبادات سے زیادہ گھریلو اور ازواجی زندگی میں اچھی عادات اور اخلاق کی اہمیت زیادہ ہے۔ عادات اچھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اچھی عورت کی نشانی کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، جب اسے کچھ کہے تو اس کی وہ اطاعت کرے، اور جب وہ موجود نہ ہو تو اس کی اولاد میں اور اس کی عزت میں اس کا خیال رکھے۔ اب دل خوش ہو، آنکھیں خوش ہوں، تو ایک ماں کہنے لگی اپنی بیٹی سے کہ ہمیشہ کوشش کیا کرو کہ صاف ستھرا رہا کرو، اچھے لباس میں رہا کرو، اچھے انداز میں رہا کرو۔ اور عبداللہ ابن عباس تو فرمایا کرتے تھے، جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورت اس انداز سے رہے، تم بھی کوشش کیا کرو کہ جس طرح تم اپنی بیوی کے لیے چاہتے ہو، تم بھی اپنے آپ کو اپنی بیوی کے لیے ایسی رکھا کرو، ورنہ ایسا نہیں، بال ادھر بکھری ہوئی ہے، دوسری طرف بال ادھر بکھری ہوئی ہے، لگتا ہی نہیں بیچارہ انسان ہے یا جن ہے۔ تو اس کی بھی تو جذبات ہوتے ہیں نا، اس کی بھی جذبات ہوتے ہیں۔ جب دونوں ایک دوسرے کے جذبات کی رعایت رکھیں گے تو وہ تعلق اچھا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے کشش کا باعث بنیں گے۔ تو گھر کی یہ اچھی عادات اور گھر کے یہ اچھے رویے اور گھروں میں یہ میٹھے بول گھروں میں سکون لے کے آتے، گھروں میں سکون لے کے آتے، اور گھروں میں ضد کا مزاج، سڑی ہوئی باتیں، سڑا ہوا کلام، یہ دلوں کی محبتیں ختم کر دیتے۔ ہر وقت شکوے مطالبے ناراضگی کی بول، یہ گھر کا سکون ختم کر دیتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو اللہ کو محبت سب سے زیادہ پسند ہے وہ شوہر کی اپنی بیوی سے محبت ہے، اور بیوی کے اپنے شوہر سے محبت۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ کریم ان دونوں کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، ان دونوں کو اپنی نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ رشتہ اور جب یہ تعلق محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، اس کی بنیاد نیکی ہوگی، اس کی بنیاد تقوی ہوگا، اس کی بنیاد اللہ کا دین ہوگا، تو یہ رشتہ بہت پائیدار ہوگا۔ اس لیے کہ جذبات تو بدلتے رہتے ہیں، جذبات تو دھوکہ کھا جاتے ہیں، جذباتیت میں تو پائیداری نہیں ہوتی۔ تو اس رشتے کی بنیاد نیکی ہے، تقوی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہے، ایک دوسرے کی رعایت اور لحاظ ہے، اچھے اخلاق کا برتاؤ ہے۔ جب یہ رشتہ پائیدار رہتا ہے، جوانی میں بھی رہتا ہے،
بڑھاپے میں بھی رہتا ہے، پھر یہ رشتہ اچھا رہتا ہے۔ اس لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملے میں پوری بات فرما دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے نیک رہو گے تو ایک رہو گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک رہو گے تو ایک رہو، اور نیکی وظیفے پڑھنے کا نام نہیں ہے، نیکی نفل پڑھنے کا نام نہیں ہے، نیکی تسبیحات پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ نیکی کی زندگی یہ ہے اللہ کا بھی حق ضائع نہ ہو، اللہ کے بندوں کا بھی حق ضائع نہ ہو۔ اللہ کا حق اللہ کی عبادت ہے، بندوں کا حق بندوں کے حقوق کی ادائیگی اور اچھے اخلاق سے برتاؤ ہے۔ یہ نیکی کی زندگی ہوگی تو گھر میں محبتوں کی خوشبو بھی ہوگی، محبتیں بھی رہیں گی۔ اور اگر میں نے اپنے گھر میں یہ نیکی کی زندگی نکال دی اور ناانصافی اور غلط رویہ اور بد اخلاقی کا ماحول پیدا کیا، اس گھر میں پھر نہ سکون رہے گا نہ محبتیں رہے گی، پھر اس گھر میں نہ سکون رہے گا نہ محبت رہے گی۔ سکون کی چیزیں ہوں گی، محبت کے تحفے تحائف ہوں گے، لیکن سکون تو نہیں ہوگا، محبت تو نہیں ہوگی، محبت تو نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اس رشتے کو نیکی پہ رکھیں، اخلاق پہ رکھیں، تقوی پہ رکھیں، تاکہ اس کا سکون زندگی کا سکون بنے، گھر کا سکون بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، پوری زندگی نیکی والی عطا فرما، اخلاق والی عطا فرما، ہماری اخلاقی کمزوریوں کو دور فرما، ہماری ظاہری باطنی بد اخلاقیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو کینہ سے، بغض سے، حسد سے، بدگمانیوں سے پاک فرما۔ اے مولا، ہمارا ظاہر بھی اخلاق والا بنا، ہمارا باطن بھی نیکی والا بنا۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں میں محبتوں کی زندگی نصیب فرما، باہمی اعتماد کی زندگی نصیب فرما، سکون کی زندگی نصیب فرما، برکتوں کی زندگی نصیب فرما، نیکی اور تقوی کی زندگی عطا فرما۔ ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، آخرت کی فکر والی زندگی عطا فرما، آخرت اپنی زندگی کا مطلوب مقصود بنانے کی توفیق نصیب فرما، حد سے زیادہ دنیا سے لگاؤ اور دنیا کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے اسپتالوں کو زندگی سے محفوظ فرما، ہمیشہ عافیت والی، صحت والی، نعمتوں والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم، نعمتیں عطا کرنے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے بچے بچیاں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں ان کی تعلیم و تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں بھی اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ بنا۔
یا ارحم الراحمین، جو بڑے ہماری زندگیوں میں موجود ہیں ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، ان کی قدردانی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، والدین کی نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، تمام بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے ملک میں نیکی اور خیر اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی اور فحاشی کی زندگی کو ختم فرما، ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ جو مسلمانوں میں وطنیت کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج وہ رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما کر امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، پورے امت اسلامیہ کو ایمانی اسلامی وحدت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا